کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر نال ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب خیریت سے رہیں۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، چاہے جہاں بھی رہیں، جس جگہ رہیں، دنیا کے جس کونے میں رہیں، جس خطے میں رہیں، جس حصے میں رہیں، جس ملک میں بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، بس شاد آباد رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ ویسے تو ہے خواب دریچی بالکل، مگر اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو بتائیں کہ 13 فروری بھی ہو چکی ہے، اور 13 فروری ہے ریڈیو کا عالمی دن۔ ریڈیو ہے کیا؟ ریڈیو پہلے ہم بات ریڈیو بھی کرتے تھے، ریڈیو ہی تھا۔ ریڈیو آج بھی ایسا میڈیم ہے کہ جو دنیا بھر میں کہیں بھی آج بھی اپنی اہمیت کو نہیں کھو پایا ہے، آج بھی اپنی جگہ مقبول ہے، اور سب سے بڑا میڈیم براڈ کاسٹنگ میڈیم یعنی کہ ریڈیو سب سے بڑا میڈیم ہے اس وقت پوری دنیا میں۔ کہیں بھی آپ پتہ کر لیں، گوگل پہ نکال لیں، کہیں کر لیں تو آپ کو یہی جواب آئے گا۔ ریڈیو اصل میں ریڈیو کی بات خاصیت یہی ہے کہ ریڈیو کے پروگرام سن رہے ہیں آپ، ریڈیو سنتے ہوئے آپ اپنے تمام کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ریڈیو جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ریڈیو واقعی ایک ریڈیو ہوتا تھا، اور ریڈیو کو ہم سنتے تھے، اسے سن کے آج ہمیں بھی یہ شوق ہوا کہ ہم بھی ریڈیو پر بولنے لگے۔ مگر یہ ریڈیو پھر بھی وہ نہیں ہے کہ جو ریڈیو تھا، جس ریڈیو پر اس سے پہلے ہم نے کام کیا، پروگرام کیے، بولے، وہ ریڈیو واقعی ایک ریڈیو تھا، بیسک تھا۔ وہ ایک یوں سمجھنے کہ ہمارے لیے ادارہ تھا ایک، اور وہاں سے ہم نے سیکھا، اور وہ ایک ہمارے لیے اسکول آف تھاٹ تھا، جہاں سے سب چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی تھیں اور ہمیں بتایا جاتا تھا۔ کوئی ٹوکتا تھا ہمیں، جب ہم کچھ غلط بول جاتے تھے تو ہمیں ٹوکتا تھا کوئی کہ آپ نے یہ نہیں یہ بولنا ہے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، جب اس کا مطلب یہ ہے تو اس کو کیا بولیں گے، کس طرح بولیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ریڈیو کو سنتے ہوئے ہم بہت سارے کام اپنے کرتے رہتے ہیں، بالکل ڈسٹرب نہیں ہوتے، ہمارے کام بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے، اور ہم اپنے پروگرام کی لسننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اپنی پسندیدہ پروگرام، اپنی پسندیدہ آوازوں کو سن رہے ہیں، پسندیدہ میوزک سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ریڈیو آپ کے احساسات کے بہت قریب ہوتا ہے۔ ریڈیو پر بولنے والا آپ کے ذہن پر قابض ہوتا ہے، آپ اسے یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن پر قابض ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری دنیا کی آوازیں بہت سارے لوگوں کو پسند ہیں، جو صرف ان آوازوں کی خاطر، ان کی بات کی خاطر، ان کے جملوں کی خاطر، ان کی گفتگو کی خاطر ریڈیو کو سنتے تھے۔ بے شمار لوگ، دنیا کے بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں۔ ریڈیو جنگی مسائل میں جب ہماری جنگیں ہوئیں، اس وقت ریڈیو نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ریڈیو آج بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور آج بھی وہی کردار ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اسے محسوس کریں تو، اسے فیل کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ریڈیو کی اہمیت ہے کیا۔ ریڈیو دنیا بھر میں کہیں بھی آپ گلی میں، کوچے میں، کہیں کچے میں، پکے میں، جہاں بیٹھے ہوں گے آپ ریڈیو آسانی سے سن سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ٹی وی کی بات نہیں ہو رہی، سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا میں۔ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو جب سے تو اب یہ کہ اب آپ ریڈیو سنیں نہ سنیں، موبائل پہ آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، مگر ریڈیو آج بھی اپنی جگہ، اپنی اہمیت کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہے، اور رہے گا رہتی دنیا تک، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کچھ چینل آئیں گے، ختم ہو جائیں گے، چلیں گے، بنیں گے، ہوگا، مگر کوئی ختم ہوں گے، کچھ رہ جائیں گے، کچھ چلتے رہیں گے، کچھ نئے آ جائیں گے، مگر ریڈیو اپنی جگہ چلتا رہے گا، اور ریڈیو اپنی اہمیت کبھی نہیں کھوئے گا۔ ہمارے ملک میں بے شک ہو جائے، مگر دنیا بھر میں اس کی اہمیت آج بھی مقبول ہے، اور آج بھی بالکل ایک اسٹینڈ اپنی جگہ موجود ہے کہ ہل نہیں پا رہا وہاں سے، ایک ساکت ہے بالکل، اور لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ وقت دیتے ہیں۔ لوگ یہاں پر اگر ان کی بات آواز پہنچتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آواز اب صحیح جگہ پہنچی، اور یہاں سے آواز ہماری دنیا بھر میں پہنچ جائے گی۔
تو ریڈیو کے سالمی دن کے موقع پر میں اپنے تمام ہی سننے والوں کو، تمام فیملی ممبرس کو، دنیا بھر میں جہاں بھی آپ کہیں موجود ہیں، جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، آپ سب کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج میں یہاں موجود ہوں صرف آپ سب کی وجہ سے، آپ سب کی محبتوں کی وجہ سے۔ آپ سب نے اپریشیٹ کیا، آپ سب نے حوصلہ افزائی کی، آپ سب محبت کرتے ہیں، تو یقیناً آپ سب کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں، اور اس مبارک بات کے مستحق یقیناً صرف آپ ہیں۔ تو اس لیے آپ کو میری جانب سے، FM 100 پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو ریڈیو کا عالمی دن۔ ریڈیو کو اپنے درمیان اہمیت نہ کھونے دیں۔ ریڈیو بہت خوبصورت چیز ہے آپ کے احساس کو آگے تک پہنچانے کے لیے۔ پروگرام خواب دریچے ریڈیو ہی سے شروع ہوا۔ آج اب فیس بک پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر دراصل میں پروگرام ریڈیو پر ہی کرتا ہوں، میرا پروگرام ریڈیو پر ہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی تھوڑی سی جدت کہ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں موبائل کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے، آپ مجھے فیس بک پر، یوٹیوب پہ دیکھ لیتے ہیں، تو یہ چیزیں الگ ایک آپشن ہے، جدت ہے یہ، مگر اس کے پیچھے ہے ریڈیو ہی۔ یہ ہم پروگرام ریڈیو پر ہی کرتے ہیں، ہم یہ سوچ کر پروگرام کر رہے ہیں کہ ہم ریڈیو پر ہی پروگرام کر رہے ہیں۔ میں جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہیں، میری حرکات دیکھتے ہیں، سکنات دیکھتے ہیں، میں اس طرح ہل رہا جل رہا، یہ میں ریڈیو پر بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ جب ریڈیو تھا، جب یہ فیس بک نہیں تھا، یہ لائیو نہیں تھا، میں جب بھی ایسے ہی کرتا تھا، اور یہی میرا روٹین پہلے دن سے آج تک یہی میرا روٹین ہے، یہی میرا سلسلہ ہے، اور اسی طرح میں ہمیشہ سے پروگرام کرتا آیا ہوں، اسی طرح میں کرتا ہوں، اور یہی میری عادت میں شامل ہے۔ آواز کو کوئی بناتا نہیں ہوں میں، کوئی آواز کو موڈیفائی نہیں کرتا ہوں میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آئے مائک آن کیا، والیوم کھولا، اور جی بسم اللہ، چل بھائی چل۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں زندگی دے جب تک ہے، یہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ آج کے پروگرام غزل ٹائم میں ایک بڑی خوبصورت سی ایک نظم ہے، بلکہ ایک اظہار ہے ایک غریب کا، اور وہ اظہار کیا ہے؟ بڑا خوبصورت اظہار ہے، مگر غور سے سنیے گا، یہ بڑی کام کی چیز ہے، بڑا خوبصورت ہے، تھوڑا سا مسکراہٹوں کے ساتھ بھی ہے، مگر سمجھنے والی چیز بھی ہے۔ اس کے شاعر جو ہیں وہ جناب ڈاکٹر پاپولر میرٹھ کے رہنے والے ڈاکٹر پاپولر، اور یہ ان کا کلام ہے، مگر کیا خوبصورت کلام ہے، اور میرٹھ بھارت سے ان کا تعلق ہے۔ ایک میرے پاس کچھ ان کا کلام آیا، تو ان میں سے میں نے سوچا کہ آج کے پروگرام میں ہی ضرور شامل کروں گا۔ میں کہتے ہیں، اس کا عنوان جو انہوں نے دیا اب وہ ہے پھٹی نیکر جو ہاف پینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نیکر۔ شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب، شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب، جس کے ننگے جسم کو تھی ایک پھٹی نیکر نصیب۔ دیکھنا کیا ہے عمارت ایک کھڑی ہے شاندار، دیکھتا کیا ہے ایک عمارت کھڑی ہے شاندار، لکھا ہے عبداللہ بلڈنگ جس پہ یارو پر وقار۔ دیکھتا کیا ہے عمارت ایک کھڑی ہے شاندار، لکھا ہے عبداللہ بلڈنگ جس پر یارو پر وقار۔ جب بڑھا آگے تو پھر عبداللہ ہوٹل آ گیا، جب بڑھا آگے تو عبداللہ ہوٹل آ گیا، جس کی رونق دیکھ کر کچھ دیر کو چکرا گیا۔ چلتے چلتے راہ میں عبداللہ فارم آ گیا، چلتے چلتے راہ میں عبداللہ فارم آ گیا، جس کے پھیلاؤ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب بڑھا آگے تو عبداللہ ہوٹل آ گیا، جس کی رونق دیکھ کر کچھ دیر کو چکرا گیا۔ چلتے چلتے راہ میں عبداللہ فارم آ گیا، اور جس کے پھیلاؤ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور جب بڑھا آگے عبداللہ کالونی ملی، جب بڑھا آگے تو عبداللہ کالونی ملی، بس یہاں سے جیسے اس کی کھوپڑی ہی پھر گئی،
بس یہاں سے جیسے اس کی کھوپڑی ہی پھر گئی، ایسا کھسیایا وہ یک طرفہ عطائیں دیکھ کر، ایسا کھسیایا وہ یک طرفہ عطائیں دیکھ کر، جیسے جھلائے کوئی اپنی خطائیں دیکھ کر، جیسے جھلائے کوئی اپنی خطائیں دیکھ کر، اپنے نیکر کو اتارا اس نے چلتے روڈ پر، اپنی نیکر کو اتارا چلتے روڈ پر، اور بولا آسماں کی سمت نیکر پھینک کر، اور بولا آسماں کی سمت نیکر پھینک کر، یا خدا کرتا ہوں اس کچھے پہ میں اختوں، یا خدا کرتا ہوں میں اس کچھے پہ لے میں اختوں، دے دے عبداللہ کو یہ میرا پھٹا نیکر بھی تو، دے دے عبداللہ کو یہ نیکر میرا پھٹا بھی تو، شہر میں آیا کہیں سے ایک بیچارہ غریب، جس کے ننگے جسم کو تھی ایک پھٹی نیکر نصیب۔ غور کیا آپ نے، عبداللہ ہوٹل، عبداللہ کالونی، عبداللہ فارم، پھر عبداللہ بلڈنگ، مطلب ایک نام کی جب چلتا جا رہا ہے یہ ایک نام کی چیزیں اس کے ملتی جا رہی ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ہی شخص کو اتنا نواز دیا، یہی نوازیں، یہی نوازات اور یہ سب کچھ نوازنا اگر نہ ہوتا تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ میری آوارگی ریڈیو سے شروع ہوئی اور ریڈیو پر ہی ختم ہوتی ہے میری آوارگی، اگر میں اپنی ذاتی طور پر بات کی جائے، کیونکہ ریڈیو پر آنا میرا شوق تھا اور آج بھی میں اسی شوق سے کام کرتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں۔ میں جاب سمجھ کے میں نے آج تک اس ریڈیو پر کوئی پروگرام میں نے جاب سمجھ کے نہیں کیا۔ پہلے دن سے آج تک میرا یہ سلسلہ رہا کہ میں ہمیشہ یہاں وقت سے پہلے پہنچتا ہوں۔ میں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جیسے حادثہ میرے ساتھ ہوا تو وہ ایک مجبوری تھی، ورنہ اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو الگ ہے، ورنہ اس کے تمام طوفانوں کے باوجود، کرفیو کے باوجود، حالات کی خرابی کے باوجود میں یہاں پر موجود ہوتا تھا۔ میں نے پروگرام کیے، اس بات کی گواہی میرا ادارہ بھی دیتا ہے، میرے ادارے کے لوگ بھی دیتے ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ ریڈیو کو اپنا شوق سمجھ کے کیا ہے، جاب سمجھ کے نہیں کیا میں نے آج تک۔ ریڈیو ایف ایم منڈی پاکستان جب شروع ہوا، میں نے اس کو 95 سے جوائن کیا میں نے، اور آج تک یہ پاکستان کا پہلا ایف ایم انڈسٹری کا پہلا ریڈیو، اور 95 میں آیا اور 95 میں نے اس کو جوائن کیا، اور 95 سے لے کر آج تک میں اس ریڈیو کے ساتھ ہوں، بلا تعطل، بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی مسئلے کے، میں بلا تعطل اس کے ساتھ موجود ہوں۔ آج تک آپ مجھے اگر سنتے آئے ہیں یا سنتے رہے ہیں، گیپ کے بعد سنا ہوگا پھر سنا ہوگا، میں یہاں موجود ہوں۔ درمیان میں یہ جو میرے گیپ آئے کچھ مہینوں کے، 5 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، یہ حادثاتی طور پر جو حادثہ ہوا اس کی وجہ سے میں تھا، ورنہ اس کے علاوہ میں ایف ایم منڈی پاکستان کے ساتھ مسلسل میرا رشتہ جڑا ہوا ہے اور انشاءاللہ جڑا رہے گا۔ ریڈیو سے اگر تعلق کی بات کی جائے تو ریڈیو سے میرا تعلق اس سے پہلے بھی رہا، بزم طلبہ سے میرا سلسلہ رہا، اس کے بعد پھر ریڈیو پاکستان سے میری آواز میں بہت سارے پروگرام میری آواز میں چلتے رہے، فیچر پروگرام جو ہوتے تھے، کمرشل فیچر ہوتے تھے، وہ پروگرام کیے میں نے، پروگراموں میں اناؤنسمنٹ کی، ایز اے کمپیئر پروگرام کیے، کمرشل پروگرام جو ریڈیو پاکستان کراچی سے چلتے تھے۔ نثار میمن صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی دے، جو کنٹرولر ریٹائر ہوئے، وہ جب پروڈیوسر تھے اور وہ جب آؤٹ سورس پر کام کیا کرتے تھے ریڈیو پاکستان کراچی کے لیے، تو ان کے ساتھ میکسیمم ان کے پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیے، اور ان پروگراموں میں کمپیئرنگ اناؤنسمنٹ میری ہوتی تھی۔
اور اس کے لیے ہمارے بہت پیارے سے دوست توصیف ساؤنڈ اسٹوڈیو تھا جہاں پر ریکارڈنگ ہوتی تھی ان کے پروگراموں کی، وہاں پر ہم پروگرام ریکارڈ کرتے تھے کمپلیٹ ماسٹر بننے کے بعد وہاں سے پھر وہ کیسٹ جو آڈیو کیسٹ کا دور تھا، آڈیو کیسٹ جو وہ ریڈیو پاکستان جاتی تھی اور وہاں سے پھر وہ وقت آنے پر پروگرام جو ہے وہ آن ایئر ہو جاتا ہے ریڈیو پاکستان کراچی سے۔ تو یہ سلسلہ میرا ریڈیو سے تعلق اگر دیکھا جائے تو یہ تو سلسلہ جو ہے یہ تقریباً 28-29 سال تو ایف ایم 100 پاکستان کو جتنے سال ہو گئے اتنے سال مجھے ہو گئے یہاں پر۔ اب اس سے پہلے کہ آپ دیکھے جائیں تو تقریباً اور آپ 90 سے اس کو اگر سلسلہ لگائیں تو وہ اس وقت سے یہ سلسلہ رہا 90 سے بھی بلکہ پہلے سے، کیونکہ بنا کا گیت مالا کا دور تھا جب آڈیو کیسٹ کا دور تھا تو میں بنا کا گیت مالا جو ہے وہ میں آڈیو کیسٹ مارکیٹ میں آتی تھی وہ میں کیا کرتا تھا۔ میری پہلی کمرشل کیسٹ جو ہے وہ ایز اے مطلب ایک کمپیئر ایک کیسٹ کمپیئر، وہ میری کمرشل کیسٹ پہلی جو مارکیٹ میں آئی تھی وہ تقریباً میرے خیال میں 84-85 میں آئی تھی، اور وہ اس میں انڈین فلموں کے گانے تھے، وہ فلمیں ریلیز نہیں ہوئی تھیں، کیا نام قیامت سے قیامت تک، پاپ کی دنیا، وارث، یہ تمام ان فلموں کے گانے اس میرے بنا کا گیت مالا میں تھے، کیونکہ یہ فلمیں بہت بعد میں آئی تھی، گانے تو پہلے آتے تھے، تو گانوں کے یہ بنا کا گیت مالا میں نے کی، بہت ساری کمپنیز کے ساتھ میں نے کام کیا، ہزاروں کیسٹ میری مارکیٹ میں آئی میری آواز میں، بنا کا گیت مالا امین سیانی کے سٹائل میں میں بولتا تھا، ہندی ورڈنگ کے ساتھ، ہندی نیریشن کے ساتھ۔ تو وہ سلسلہ میرے چلتے مطلب وہ اب یوں سمجھ لیں کہ 84-85 سے وہ سلسلہ شروع، اس سے پہلے میں اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹیج پر میرا جو ہے وہ سلسلہ رہا، اسٹیج پہ میں میوزک پلے کرتا تھا، کمپیئرنگ بھی کرتا تھا، سنگنگ بھی کرتا تھا ریڈیو پر اسٹیج پر، تو یہ سلسلہ میرا ساتھ ساتھ رہا، یہ سارے سلسلے ساتھ ساتھ چلتے رہے، سب چیزیں ساتھ ساتھ رہی، اور یہ سلسلہ چلتے یہاں پہنچا ہوں میں۔ اور جب میں نے ریڈیو جوائن کیا اس کے بعد پھر وہ سارے سلسلے میرے دھیرے دھیرے، کیونکہ یہاں وقت زیادہ دینے لگا میں، تو وہ سلسلے پہ سارے پیچھے ہٹتے گئے۔ تو بہرحال مختصر کہانی میں نے آپ کو بتا دی اپنی، آتے ہیں کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب۔ اور جناب نصیر احمد بھٹی صاحب نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم پاکستان تمام سننے والے بہن بھائیوں کو، اور خاص و خاص پیارے بھائی اجمل خان شوبی بھائی کو السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کی فیملی ماشاءاللہ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر، میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ کے کرم سے آپ سب کی دعاؤں سے میری فیملی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، بس آپ سب کی دعائیں چاہیے۔ فوزیہ صدیقی نے بھی جوائن کیا اور کہتی ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فوزیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زین نصیب بڑے سے بات اب ہمیں جوائن کرنے لگی ہیں، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، خوش ہیں آپ، بہت ساری دعائیں فوزیہ آپ کے لیے۔ ارشد رفیق ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے پروگرام کرتے ہیں، کبھی کبھی سننے کے اتفاق ہوتا ہے، ان کا ساتھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، ماشاءاللہ بہت محبت کرتے ہیں، بہت شکریہ ارشد رفیق آپ کا، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں۔ اور کہتے ہیں جناب اس کے بعد پھر ارشد حسین نے بھی جوائن کیا، کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ اس کے بعد ارشد رفیق کہتے ہیں جناب کہ سر ریڈیو کے ساتھ کتنے ماہ و سال بتا دیے؟ آپ نے شاید سن لیا ہو، 29 سال 28-29 سال تو ایف ایم 100 پاکستان کے ساتھ ہی ہو گئے، جتنے سال ایف ایم 100 پاکستان کو ہو گئے اتنے سال مجھے ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کا سلسلہ رہا تو یہ بھی 80 سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور اسی طرح زندگی بس گزر رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا ارشد رفیق، آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، اکثر و بیشتر آپ کو سننے اتفاق ہوتا ہے، تو آپ کی بڑی محبتیں ہوتی ہیں، بڑی محبت بھرے الفاظ آپ کے ہوتے ہیں، جزاک اللہ، آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی دے۔ اس کے بعد فوزیہ صدیقی کہتی ہیں اجمل یو آر بیسٹ اسپوکس پرسن، تھینک یو ویری مچ، آپ کہتی تو ہوں گا میں، ورنہ میں تو ابھی طفل مکتب ہوں، ابھی میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، جہاں سے جو ملے لفظ ملے، 2-4 لفظ ملے، کوئی کام کی چیزیں ملے تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آج بھی میں اپنے سینئرز کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں، میں چاہے وہ ایز اے جرنلسٹ ہوں یا ریڈیو کے حوالے سے بھی ہوں، تو مجھے میرے سینئرز کہیں ملتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کی گفتگو کو سننے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج بھی میں بس کوشش ہی، اور سیکھنا چاہیے، زندگی کے کہتے ہیں آخری سانس تک آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس میں۔
اور اظہر ہارون نے میں جوائن کے کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اظہر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. مختار احمد بھائی جی ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. بہت محبت کرتے ہیں. پریس کلب میں اکثر بیشتر بھائی جی کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے. تو بھائی جی کہتے ہیں ریڈیو کے موجود مارکونی کو مسافر پاکستانی کا سلام. بالکل مارکونی نے واقعی اچھا بچپن میں جب ہمیں پتہ چلتا تھا یہ کہتے تھے مارکونی تو ہم کو کہتا تمہیں پتہ ہے ریڈیو کس نے بنایا؟ مارکونی. تو ہم کونی مارتے تھے آپس میں. اچھا لے بھائی میں نے مار دی کونی. ابھی نہیں. تو یہ واقعی بات یہ ہے کہ دیکھیں مارکونی کی ایجاد دیکھیں کیا ہے. ایجاد کیا سوچ کر انہوں نے ایجاد کی ہو اور یہ ایجاد کہاں پہنچی، کس طرح یہ سفر کر رہی ہے. بات وہی ہے کہ جب کوئی چیز آپ تخلیق کرنے کا سوچ لیں، آپ کے ذہن میں جب کوئی چیز آ جائے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے، جستجو آپ کی سچی ہو، لگن سچی ہو، سوچ لیں آپ بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی فائدے کے، تو وہ چیز واقعی پائیدار ہو جاتی ہے. اور آج وہ ایجاد کہاں پر ہے، کس جگہ ہے؟ دنیا بھر کے لوگ سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. بہت شکریہ بھائی جی آپ کا، تھینک یو جزاک اللہ جی. اس کے بعد نصیر خان نے ہمیں جوائن کیا، شارجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں نصیر خان. تھینک یو جزاک اللہ. کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان تمام سننے اور دیکھنے والوں کو پرخلوص السلام. اور آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آپ کی دعا سے. طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت بھی قدرے بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم تمام اوورسیز آج کل کی صورتحال کی وجہ سے خاصے ڈسٹرب ہیں. آپ تو اوورسیز ہیں، ہم تو اپنے ملک میں رہ کے بھی ڈسٹرب ہیں کہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ابھی بس اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کہ آج ہم لوگ اپنی ایمانداری کھو چکے ہیں اور ہر دوسرے ملک والا ہم سب کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے. دکھ یہ ہے کہ دلوں میں قرآن اور کارنامے اللہ کی پناہ، عشق میں کیسی مجبوری، الفت میں کیا دنیا داری. اور شاید گلبہر کی آواز ہے. اور اس کے بعد چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر. ہاں چلیں گے تو کٹے گا نا سفر. اصل میں کچھ لوگ ایسے بھی نصیر خان جو سوچتے ہیں کہ بغیر چلے ہمارا سفر کٹ جائے اور ہم منزل پہ پہنچ جائیں. کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں ہیں. کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا. تو وہ کچھ لوگ زمانے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں چلے نہیں، بڑے نہیں، کوشش نہیں کریں، جستجو نہیں کریں، مگر منزل پر ہم پہنچ جائیں. یہ بھی تو کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دعا کریں کہ ہماری مایوسی جلد ختم ہو جائے. آمین آمین. اللہ کرے ایسا ہو اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. رانا خالد محمود صاحب ہمارے بہت ہی پیارے سے دوست، ماشاءاللہ بڑے سینئر بینکر، اب ماشاءاللہ ریٹائر ہو چکے ہیں مگر بہت اچھے رائٹر. کہتے ہیں السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ سلامتی کی دعائیں. جزاک اللہ رانا صاحب، خوش رہیں، سلامت رہیں. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات کریں گے اور جلدی پھر ایک دفعہ بیٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا. تو بس اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ دعاؤں کا منتظر اور محتاج میں آج بھی ہوں، پہلے بھی تھا اور ہمیشہ رہوں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو. ارشد حسین کہتا ہے السلام علیکم اجمل بھائی، خوش رہیے. آپ تو سدا بار براڈ کاسٹر ہیں اور آپ پچھلے 29 سال سے اس مثال پر اترتے ہیں کہ پتھر اپنی ایک جگہ بھاری ہوتا ہے اور آپ نے ہر موسم اور ہر تکلیف میں بھی FM 100 پر اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دی ہیں اور دیتے رہے ہیں. ممکن ہو تو شوکت علی کی آواز میں ایوب خاور کا کلام جب باہر آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، میں بالکل شامل کروں گا کیونکہ آج پروگرام کا موضوع بھی ہے، ٹاپک بھی ہے اور سلسلہ بھی ہے، تو ضرور شامل کریں گے. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں آپ. ارشد حسین تھینک یو جزاک اللہ. اور کتنی بڑی بات ہے، اوپر باس ہیں اور نیچے جو ہے وہ باس کے بہت پیارے چاہنے والے کا میسیج ہے. کیا بات ہے بھائی، دونوں ساتھ ساتھ ہیں ماشاء اللہ. اور اس کے بعد جناب شمس رضا نے انڈیا سے میں جوائن کیا. کہتا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام. رابعہ ناز قریشی کہتی ہیں السلام علیکم انکل جی. وعلیکم السلام رابعہ. اور مانچسٹر UK سے عمر ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں السلام شوبی بھائی، گریٹ اسٹارٹ آف دی پروگرام. تھینک یو جزاک اللہ. خوش رہیں جی. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا.
اور اس کے بعد میں بھی کہتی ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب آتے ہیں ذرا کچھ کمنٹس تو ہم شامل کر چکے ہیں اور اب کچھ SMS کی جانب آتے ہیں. عابد مہر صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں جناب ڈیئر ہارٹ فیوریٹ RJ اجمل خان شوبی بھائی اینڈ لسنرز، السلام علیکم پاکستان. سر جیسا آپ کے لیے سوچا تھا اور رب تعالیٰ سے مانگا تھا، اب آپ بالکل ویسے ہیں. ہر چیز ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی امپرومنٹ بہت سکون دیتی ہے. اور واقعہ شوبی بھائی ویل ڈن، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں جی. اور ایک میسیج ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے. اب یہ میسیج کس نے بھیجا ہے اور کون سی بات صحیح ہے؟ بہرحال بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، تھینک یو، جزاک اللہ. عابد مہر صاحب کہتے ہیں سر ریڈیو ڈے اور ریڈیو نائٹ مبارک سر. خوب خواب دریچے کا شاندار شو ہے اور آپ ہیں، اور پیاری غزلیں اور پیاری اور معیاری شاعری ہے سر. خطاب گل اور فرحان رضا کو سلام، اور ایک غزل اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا ڈیڈیکیٹ کرنی ہے پلیز. اس کے بعد دادو سے انور پتافی نے میں جوائن کیا، کہتے ہیں جناب دادو سے انور پتافی بھائی سب کو دعا سلام. کیا بات ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے، جزاک اللہ. بس آپ سب دعا کرتے رہیں، آپ سب کا دعاؤں کا میں ہمیشہ سے محتاج ہوں، بس آپ سب کی دعا چاہیے. اس کے بعد جناب علیم الدین یوسف زئی صاحب کا میسیج ہے، کہتے ہیں محترم اجمل خان شوبی بھائی السلام علیکم. آج پروگرام میں شامل غزلیات کا انتخاب بہترین ہے، جس کی وجہ سے پروگرام کو 4 چاند لگ گئے ہیں، اور اتنا بہترین پروگرام پیش کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک زندگی بھر آپ کو خوش حال اور صحت اور سدا سلامت رکھے، آمین آمین. دعا گو علیم الدین خان یوسف زئی، فیلڈ ایریا کراچی. جزاک اللہ جی، خوش رہیں، سلامت رہیں، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، جزاک اللہ جی. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ذرا ایک خوبصورت سی غزل کی جانب، مگر اس سے پہلے ہم آتے ہیں جناب نصیر خان کیا کہتے ہیں، جب بہر آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا. میں بھی چاہوں گا کہ یہ گیت ضرور شامل ہو. بالکل شامل ہوگا، بے فکر ہیں. آپ بھی چاہیں گے، میں بھی چاہوں گا کہ یہ شامل ہو، اور ضرور شامل ہوگا. تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، مگر جب تک میں آپ کو سنواتا ہوں آصف علی کی آواز، شاید کہ وہ آ جائیں، دروازہ کھلا رکھو. شاید کہ وہ آ جائیں، دروازہ کھلا رکھو. یہ آس بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، کہ بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ آس ہوتی ہے نہیں، بہت خطرناک ہوتی ہے. ایک بڑا خوبصورت سا شعر جن کا ذکر میں نے بھی کیا، جن کی خوبصورت سی نظم پڑھی تھی میں نے بھی، جناب ڈاکٹر پاپولر میرٹھی کی. ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، بڑا زبردست شعر ہے وہ. وہ کہتے ہیں کہ نام کھجلی کا برا لگتا ہے سب کو، لیکن نام کھجلی کا برا لگتا ہے سب کو، لیکن مستقبل پھر بھی کھجانے میں مزہ بہت آتا ہے. کیا بات ہے، واقعی بات تو بڑی سچ ہے. کچھ بھی ہو جائے مگر بندہ پھر بھی کھجائے گا ضرور، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، کہیں بھی ہو جائے، کھجانا ضرور ہے اس نے. ایک بڑا خوبصورت شعر جو میں شامل کرنے والا ہوں میں، مگر اس سے پہلے یوں کرتے ہیں کہ کون سا ہے جناب جو میں شامل کرنے والا تھا ابھی. غصے میں آ کے میں نے کہا اپنی ساس سے، غصے میں آ کے میں نے کہا اپنی ساس سے، کچھ دیر میری بیوی کا پیچھا بھی چھوڑ دے. غصے میں آ کے میں نے کہا اپنی ساس سے، کچھ دیر میری بیوی کا پیچھا بھی چھوڑ دے. بیٹی کے ساتھ ماں مجھے تسلیم ہے مگر، بیٹی کے ساتھ ماں مجھے تسلیم ہے مگر، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. یعنی کیا خوبصورت سی بات کی ہے، واہ واہ جی، واہ جی واہ. خیر بہرحال جی 2 بجنے میں تو ٹائم ہے، 1:50 ہو چکے ہیں. لائیو کال کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں.
اور لائیو کال 11111 پر آپ ہمیں کال کر سکیں گے اور پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. آپ سب کو میں خوش آمدید کہوں گا FM انڈیا پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. اور یقیناً جو ہے وہ آپ کال کریں گے 11111 پر. ٹھیک ہے, تو جناب پھر یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ذرا آپ کے خوبصورت کال کی جانب اور آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ سے سوال یہی میں کروں گا, میرا سوال یہ ہے آپ سے جس کا جواب آپ نے دینا. ایک تو ریڈیو کے بارے میں آپ نے, چونکہ ریڈیو کا عالمی دن بھی ہے 13 فروری, ریڈیو کو آپ کے کیا احساس ہے, کیا آپ کا احساسات ہیں ریڈیو کے بارے میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو فائدہ مند ہے, نقصان دہ ہے؟ ریڈیو کیوں آپ کی زندگی میں آپ کو ریڈیو سننا کیوں اچھا لگا, کیوں سننا اچھا لگا؟ یہ ابتدا کی بات ہے کہ جب آپ نے ریڈیو سننا شروع کیا اور اب تک کیوں سنتے ہیں, یہ بھی بات ہے. ٹھیک ہے, آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ سے بات کرتے ہیں 11111 پر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شفیع بھائی. جی جناب, کیسے ہیں؟ نسیم قریشی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا لاکھ شکر. آپ کی دعا چاہیے, بالکل ٹھیک ٹھاک. ریس لگانی ہے آپ سے میں نے. جی بہت اچھی بات ہے, ضرور انشاءاللہ زندگی رہی تو کچھ خاص لو ڈالو, کچھ گلدستے بنا رکھو, بالکل شاید کہ وہ آ جائیں. دروازہ کھلا رکھو, مگر زیادہ کھلا رکھیں گے تو وہ آ جائیں گے دوسرے والے. نہیں دوسرے والے نہیں, محبت کرنے والے ہی آئیں گے. ارے سر وہ پہلے آئیں گے, محبت والا تو پتہ نہیں آئے نہ آئے. نہیں آئیں گے. اچھا محبت چلیے, کرنے والے آئیں گے. چلے اچھی بات ہے. پکا یقین ہے. چلے ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. یقین پختہ ہونا چاہیے تو سب کام ہو جاتے ہیں. جی یہ سچی محبت ہے. اچھا بتائیں, ریڈیو کے بارے میں جو بتائیں نسیم قریشی صاحب, مختصر سا. ریڈیو کے بارے میں تو یہ پروگرام بہت کم پڑ جائے گا شفیع بھائی. اور سب سے پہلے میں مختصر سی بات. ہاں مختصر بات یہ ہے کہ ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پہ میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. تمام اسٹیشن کے تمام لوگوں کو تھینک یو. پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس بات میں بھی کہتا ہوں کہ کراچی میں جو جتنے بھی چینل ہیں ان میں سے کسی نے بھی آج ریڈیو کے عالمی دن کو یاد ہی نہیں رکھا. بس بڑی مصروف سے میں کہہ رہا ہوں. نہیں کوئی بات نہیں, بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اور یہ سب آپ نے یاد رکھا ہے. بہت شکریہ آپ کی محبت کا, ہم تو بھولیں نہیں. کسی کو نہیں سنا. اور ریڈیو کا عالمی دن کے موقع پر تو ایسا ہے کہ جیسے سل پہ پکے ہوئے پسے ہوئے مسالے کا جو سالن ہوتا ہے یا مٹکے کا جو پانی رکھا ہوتا ہے, کیا بات ہے اس سر. سے زیادہ اور اچھی مثال کچھ نہیں. ٹیکنالوجی کتنے بھی کہیں چلی جائے, کہیں بھی جائے, کچھ بھی ہو جائے, مگر ریڈیو سے محبت کرنے والا ریڈیو سے کبھی دور رہ ہی نہیں سکتا. کیونکہ ریڈیو اصل میں بات ہے کہ جتنے میڈیم پہ کوئی بھی جائے گا نا وہ گزر کے ریڈیو سے ہی جائے گا. جی ہم نے بھی ریڈیو اس وقت سے سنا ہے جب آواز آیا کرتی تھی, یہ ریڈیو ایران زائدان. کیا بات ہے بابا. بنا کا گیت مالا ہوا کرتا تھا. یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو, 62-63 سر میں بھی ریڈیو میں نے بھی سنا امین سیانی صاحب کو ریڈیو سالون سے, بنا کا گیت مالا کے ساتھ امین سیانی کا آداب, بنا کا گیت مالا. وہی سن کے مجھے بھی اچھا لگا. پھر مجھے شوق ہوا اور میں نے پھر جب سمجھ بوجھ آئی پھر تو میں نے بنا کا گیت مالا بنانا شروع کر دی. اس وقت میں کوٹے میں تھا. یہ میرے خیال 65-66 کی بات ہے, جب ریڈیو پاکستان سے 15 منٹ کے فوجی بھائیوں کو پرام, کسان بھائیوں کو پرام, مزدور بھائیوں کو پرام ظفر صدیقی صاحب کیا کرتے تھے کراچی سے. اور اسی وقت کمرشل سروس بھی شروع ہوئی تو محمد یوسف خان نے شروع کی. جی تو میں تو ریڈیو بہت ہی پرانا سننا, اور اس کی یہ افادیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. بے شک نہیں جدت ہے. اب یہ دیکھو کہ ریڈیو چھوٹا سا بن کے بھی, ماچس کے ڈبے بن کے بھی ہمارے ہاتھوں میں, ریڈیو ہے, موبائل بھی ہے, ہر چیز ہے, مگر ریڈیو سے محبت کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی. بے شک, بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی. پرانا وہ جب سوریا صاحب کیا بات ہے کرتے تھے ریڈیو پاکستان, سوریا صاحب, بالکل واہ. جی ہاں وہ سب یاد ہے مجھے, بہت اچھی, بہت پرانی یادیں. اور ایک بات پھر میں آپ کو اسی بات کا کریڈٹ ہے, کسی چینل سے میں نے ریڈیو کی پرانے کی بات نہیں سنی. تھینک یو, جزاک اللہ سر, جزاک اللہ, خوش نام. تھینک یو. آپ کو جاتا ہے, آپ کے سب کے تاج بند سر. تھینک یو, جذبہ کو دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ قریشی صاحب, بہت شکریہ. اور اگر ہو سکے تو تم اپنا رنج و علم اور اس دل کی ویرانی
مجھے دے دو. میں دیکھتا ہوں سر, دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں. سننے والوں کو, انور پتاسی کو, عمران ریاض کو, سب کو میری طرف سے بہت بہت تھینک یو, جزاک اللہ, تھینک یو. اللہ حافظ. بہت اچھا پروگرام. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو, تھینک یو. اللہ حافظ, اللہ حافظ. جی جناب, اب آتے ہیں آپ کے پاس. نسیم قریشی صاحب سے گلشن اقبال صاحب آتے ہیں آپ کے پاس, اور آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی نظر میں ریڈیو کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہیلو, ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی ندیم, کیسے خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر. آپ کی دعا چاہیے. اجمل, پہلے تو آپ نے یہ جو غزل پیش کی نا, کچھ ہار پیرو ڈال, یہ آپ نے مجھے وہ دور یاد کرا دیا جب میں 22 سال کا نوجوان کالج میں گاتا تھا یہ غزل کمپٹیشن میں. کیا بات ہے, بہت زبردست. اور ماشاءاللہ سے لوگ بہت سنتے تھے, بہت سنتے تھے. اس میں ایک یہ غزل تھی اور ایک صادق الاسلام کی غزل ہوتی تھی, حسین رات ڈھل گئی, اور اداس لوگوں سے پیار کرنا. کافی ساری اس طرح کی غزلیں تھیں جی جی, جو آپ کے پروگرام سے میں سن کر ان کو ریکارڈ کر کے اور وہ سیکھا کرتا تھا اور پھر ان کو پرفارم کرتا تھا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. اچھا, اور یہ 99 کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا, تو جہاں تک رہی ریڈیو کی بات, جی, تو یہ ہے کہ ریڈیو میرے لیے تو آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا. مطلب اگر میں FM 100 کی بات کروں تو جب میں اپنے کالج میں لے کر جاتا تھا 95 میں, تو اس وقت سے لے کر اور اب تک یہ میرے پاکٹ میں ہی ہوتا ہے. واہ واہ, کیا بات ہے, بہت اچھی. میں بینائی سے محروم ہوں, یہ سوشل میڈیا اور یہ وہ ان چیزوں سے میں دور ہوں. صحیح. اور ٹیلی ویژن سے بھی دور ہوں. تو میرا جو بھی حالات حاضرہ یا ہر چیز سے آگاہی کا ایک ذریعہ ہے وہ ریڈیو ہی ہے. واہ, بہت خوبصورت, بہت اچھی. تو ریڈیو میرے لیے وہ کام کر رہا ہے کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ میری آنکھوں کا کام کر رہا ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہ میں دل و دماغ سے فیل کر رہا ہوں. تو میری سبحان اللہ, فیلنگ والی چیز. بہت خوبصورت, بہت بہت اچھے, بہت اچھی آپ کی فیلنگ. واقعی یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, واقعی بہت اچھی بات کی. تو اجمل بھائی, ایک غزل اگر ہو سکے تو سنا دیجیے مجھے. کون سی؟ وہ خدا ہم کو ایسی خدا ہی نہ دے, کس کے مسعود شیلو کی آواز میں. یہ وہ غزلیں جو آپ 90 میں چلایا کرتے. جی ہاں, بالکل بالکل, بہت چلائی میں نے, بہت پلے کی. یہ ہے تمہاری وفائی کافی ہے, شکیلا خراسانی کی, یہ ہو گئی, بہت ساری غزلیں بہت بہت چلائی میں نے, بہت چلائی. رات کو میں سنا کرتا تھا, جوان لڑکا تھا. کیا ماشاء اللہ, آپ تو آج بھی آواز سے جوان لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ کی محبت. جزاک اللہ, خوش رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ زندگی رہی پھر آپ سے ملاقات ہوتی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تھینک یو, تھینک یو, اللہ حافظ. جی جناب, اب آتے ہیں آپ کے پاس. ایک کالر اور لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آتے ہیں آپ کے کمنٹس اور میسیجز کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کا نام؟ عدیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عدیل. جناب, کیا خوبصورت آپ نے وہ نیکر کا قصہ اور اس کے بعد وہ چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا. بہت شکریہ, خوب پیش کیا آپ نے. بہت شکریہ. کیا کمبینیشن تھا سر, یہی تو بات ہے, کبھی کبھی ایسا ہی ہو جاتا ہے بس. بہت زبردست. میں تقریباً 20 سال سے آپ کو سنتا ہوں, آج فرسٹ ٹائم بولا. کیا بات ہے, یہ میری خوش نصیبی, آج آپ سے بات ہو رہی ہے ہماری. ارے بس, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین. یہ کہنا تھا کہ بہت اچھا کمبینیشن. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. تھینک یو, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آتے ہیں کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب فیس بک پر. اور جناب نصیر خان کہتے ہیں, آپ نے امین سیانی کو یاد کیا, مگر ماضی کے ایک بہت اعلیٰ کمپیئر ہمارے ملک اور ہمارے شہر کے حسن شہید مرزا, ان کو کون بھول سکتا ہے. وہ تو میں امین سیانی تو میں نے اس سے یاد کیا کیونکہ امین سیانی کے اسٹائل میں بنا کا گیت مالا بناتا تھا. ان کے سن کے مجھے شوق ہوا, ان کی آواز کو دیکھ کے, پھر ان کی طرح بولنا, ان کے انداز میں وہی لب و لہجہ کر کے میں, اس لیے وہ امین سیانی صاحب کا ذکر چل پڑا. تو حسن شہید مرزا تو کیا خوبصورت ان کی آواز ہے. ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ان کے اسٹوڈیو میں,
میں ان کے بعد گیا بھی صحیح، ان سے ملاقات بھی رہی، بہت اچھی گفتگو رہی میری ان سے. اور ہوا کرتے تھے، آج نہ جانے کہاں ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، کئی سال ہو گئے. حضرت سید مرزا صاحب کو تو انتقال ہو گیا، ایک طویل عرصہ ہو گیا. اور اس کے اس طرح کے انمول ہیرو کا ذکر ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں. اللہ خوش رکھے. تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں، جزاک اللہ جی. اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے حضرت سید مرزا صاحب کی. اس کے بعد جناب پھر آتے ہیں ڈاکٹر جناب آصف محمود کمال سے. کہتے ہیں السلام علیکم، کچھ ہار پیرو ڈالو، مجھے بہت پسند ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے زبردست. اگر ہو سکے تو ہمیں تم ہوں گے بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا. بالکل یہ بھی غزل میں بالکل پلے کروں گا. مسعود ملک صاحب کی آواز میں یہ غزل، یہ بھی میں نے میری کوشش میں شامل ہے آج کے پروگرام میں. آپ کو بتا دوں گا، بالکل میں پلے کروں گا، تھوڑا سا انتظار کیجیے گا اور سنوا دیں. شکریہ. اور اس کے بعد کہتے ہیں چھٹیوں پہ چکوال جا رہا ہوں میں، اور سفر میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں. جزاک اللہ، خوش رہیں. ہماری بہت سے دعائیں، اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے، خیریت سے رہیں، خوش رہیں، آپ سلامت رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. اس کے بعد ارشد حسین صاحب کہتے ہیں ریڈیو سے ہم نے ادب سیکھا ہے، اور خاص کر میں نے بولنا سیکھا ہے. اور آج ریڈیو کی بدولت لاتعداد دوست اور فیملی ممبرز ہمارے ساتھ ہیں، اور ریڈیو ایک مہذب میڈیم ہے. بالکل، بے شک. بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات کی آپ نے ارشد صاحب، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. بے شک بچپن میں ہم بھی جب کوئی لفظ غلط بول دیتے تھے تو امی ہمارے ابو جب ریڈیو جب چل رہا ہوتا تو کہتے دیکھو یہ لفظ اچانک آتا تو فوراً آواز دے کے کہتے دیکھو سنو، یہ اس طرح بولا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہ لفظ کا اس کا تلفظ یہ ہے، اس کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے. تو یہ اچھا بڑا ضروری ہوتا ہے. اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنے جدید ہم ہو گئے ہیں کہ اب ہماری کتابوں میں اردو تو آتی ہے، ورنہ ماضی میں ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ زیر زبر بھی ساتھ ہی لگا ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا. اب تو نہ زیر ہے نہ زبر ہے، شاعری بھی ہے تو کچھ میں بھی کچھ نہیں ہے، تو بس ایسے ہی چل رہا. تو ایویں ہی ہے، اپنی سمجھ بوجھ سے کچھ کرنے تو کرنے، ورنہ تو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہے، کیونکہ ایک زیر سے ایک لفظ میں زیر اور زبر جب لگ جاتا ہے اس کا مطلب بدل جاتا ہے. پیش اگر آپ لگا دیں تو اس کی بات ہوتی ہے جو موجود نہیں ہوتا. اگر وہ ہٹا دیں تو پھر وہ نہ اس سے نہ اس ہے، وہ تو پھر آپ کو اپنی کہتے ہیں جملے کی لفظ کی نوعیت سے آپ کو پڑھ کے پھر آپ کو اندازہ لگا پتا ہے کہ وہ کیا ہوگا. تو یہ بھی بڑا ضروری، سمجھنا بھی بڑا ضروری، پڑھنا. اچھا ریڈیو پہ آپ بات کریں، ریڈیو پہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، مطالعہ بڑا ضروری ہے. مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے. مطالعہ کیونکہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کے گفتگو کے لیے آپ کو وہ الفاظ ہی نہیں مل سکیں گے. آپ کی ڈکشنری کہتے ہیں کہ جب آپ کی ڈکشنری آپ کے پاس ہوگی تبھی تو آپ کو پتا ہوگا مجھے یہاں کیا بولنا ہے، یا مجھے کیا بولنا چاہیے، یا یہ لفظ نہیں تو مجھے اس کی جگہ یہ لفظ بولنا ہے تو کیا بولوں میں. تو یہ آپ کی ڈکشنری میں جب محفوظ ہوگا نا یہ، تو پھر اس کے بعد ہی سب کچھ ہوگا. اور یہ کہاں سے آئے گا؟ جب ہم مطالعہ کریں گے. گفتگو کے لیے مطالعہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کے نصیر خان صاحب کیا کہتے ہیں ریڈیو کے بارے میں اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ اچھی کتابوں کی طرح ریڈیو ایک بہترین دوست ہے جو کہ وقت گزارنے میں بہترین ساتھی ثابت ہوتا ہے، اور اس نے دکھ میں اور خوشی میں اچھے ساتھی کی طرح ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور میں اسکول براڈ کاسٹ میں بھی حصہ لیتا تھا، اور اس سے بھی پہلے میں ریڈیو کے ساتھ، اور ریڈیو میرے ساتھ رہا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. بہت شکریہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی ہے. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں ذرا کچھ خوبصورت سے کلام کی جانب بھی. اور کون سا کلام شامل کرنا چاہیے اس وقت ہمیں دیکھتے ہیں ذرا. اور اس کے بعد پھر میں یوں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ جو ہے کچھ شامل کیا جائے جناب. سامی اعجاز بڑی اچھی نوجوان نسل کے ایک شاعرہ ہیں، اور ابھی کئی سال پہلے ہمارے نائٹ شو میں آ چکے ہیں. کئی سال ہو گئے اس بات کو. میں سوچ رہا ہوں کہ کبھی پھر ان کو دوبارہ بلاؤں گا میں. تو ان کی خوبصورت سی ایک نظم ہے، اس کا عنوان ہے لمس کا سحر. اور کہتی ہے یہ محل سرا ہے بے معنی، یہ محل سرا ہے بے معنی، روپ رنگ کو آئینے میں دیکھ دیکھ میں عاجز ہوں. من ناچتا ہے نہ ڈولتا ہے، یہ ہیرے موتی لال و گوہر، نایاب سہی بے جان بھی ہے. اطلس و کم خواب میں لپٹے
دل کے کچھ ارمان بھی گہنوں سے سجی مورت کہنے کو تو رانی ہے، کیوں آنکھ سے چھلکا پانی دھن دولت کی حوث کے کارن، کتنے ہی دل ٹوٹے ہیں، اب آ جاؤ تم اور مجھ کو چھو کر ہوش سے بیگانہ کر دو، لمس کا سحر ہے سچا، سارے جادو جھوٹے ہیں۔ سامی اعجاز کی خوبصورت سی شاعری کی ایک خوبصورت سی نظم ہے، اور اس کے بعد ایک جگہ کہتی ہیں کہ قابل نفرت سے بھی ہوتی ہے محبت، پھر اس خطا پہ عمر بھر روتی ہے محبت، اس سے وفائیں کر کے تجھے کچھ نہ ملے گا، چپکے سے میرے کان میں کہتی ہے محبت۔ جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، شوکت علی صاحب کی آواز، یہ خوبصورت آوازیں، یہ لیجنڈس، اب ایسے لوگ ہمیں کہاں ملیں گے۔ عابد مہر کہتے ہیں جناب سر خدا جھوٹ نہ بلوائے، ریڈیو خبریں سناتا ہے اور آپ جیسے پیارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی کہ مجھے جان سے بھی پیارا محبوب مل گیا ہے، مانگوں میں کیا خدا سے مجھے تو جو مل گیا ہے۔ FM 100 کی پوری ٹیم کو ریڈیو ڈے مبارک ہو، سلامت، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیے۔ دادو سے انور پتافی بھائی، سب کو دعا، اور نسیم قریشی کو سلام۔ ایک کلام، آدھی رات کو دنیا والے خوابوں میں کھو جاتے ہیں، بھائی آداب رہو، تھینک یو، میں کوشش کرتا ہوں جی بالکل، آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، چپ کے رات دن، میرے خیال میں کون سا ہی دیکھتے، غلام علی خان صاحب کی آواز میں غالباً یہ، اور خیر بہرحال جی، اس کے بعد عمر ریاض صاحب، تھینک یو ویری مچ، ہمارے ساتھ موجود ہیں مانچسٹر UK سے، کہتے ہیں ریڈیو اسٹل از ویری امپورٹنٹ، آئی لسن ٹو ویلز ڈرائیونگ، ڈیجیٹل ڈیب پلس ریڈیو، اچھا یہ میں نے بہت آن لائن سنا ہے اس کو، میں نے بہت عرصہ پہلے سنا تھا، آر ویری کلیئر اینڈ ماڈرن کارز کم ود گریٹ ساؤنڈ سسٹم آلریڈی اسٹارٹ۔ کیا بات ہے سر، زبردست، آپ نے تو، آپ کی گاڑی میں سسٹم اگر اچھا نہیں ہوگا تو ہماری آواز اچھی کیسے جائے گی؟ ہماری آواز کی اچھی جانے کی وجہ، آپ جو میری آواز کہتے ہیں جی اچھا بول رہا ہوں میں، تو وہ اسی سسٹم ہے، آواز ایویں ہی ہے میری، آپ کا سسٹم، آپ نے بھاری سسٹم لگا رکھا ہے، اور اتنے بھاری سسٹم پہ جب وہ ساؤنڈ چلے گا تو واہ واہ جی، بندہ تو پھر کہتے ہیں کہ بری سے بری آواز بھی کہتے ہیں، کیا خوبصورت آواز ہے سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اور آپ عموماً آتے جاتے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، اماں کا خیال رکھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ ڈاکٹر عاصم محمود چکوال سے یا کہتے ہیں جی میں نے بھی ریڈیو پاکستان میں ٹریفک سیل میں ڈیوٹی کی ہے، اور اس وقت SM نقی صاحب پروگرام کیا کرتے تھے، اور اسٹیشن ڈائریکٹر بھی تھے، جی ہاں SM نقی صاحب، کیا بات ہے سر، کیا یاد دلایا آپ نے، بہت زبردست جی، اور کہتے ہیں پروگرام اچھا جا رہا ہے، اور ریڈیو سننے کا اپنا ہی مزہ ہے، اور پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، کیا بات ہے، بالکل جی، اور پرانے لوگ یاد آ جاتے ہیں جو کبھی خواب ہو گئے تھے۔ شکریہ بھائی، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیے، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، تھینک یو۔ آتے ہیں اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں اپنی جو ہے وہ لائیو کال کی جانب۔ عابد مہر کہتے ہیں فرام کراچی، شوبی بھائی، اور اب میری دید کی دنیا بھی تماشائی ہے، تو نے کیا خوب مجھ کو محبت میں بنا رکھا ہے، اور جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، یہ تیری وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میں تو نے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے،
اور بھائی آواز غلام علی انور پتاوی، جی بالکل میں سمجھ گیا غلام علی کی آواز ہے، بالکل میں نے کہا تھا کہ یہ اگر غلام علی کی آواز میں، کیونکہ وہ آپ میں جو ہے وہ غزل یہ خوبصورت میری پسندیدہ بھی ہے۔ اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں لائیو کال کی جانب، دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ 11111 پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں عنایت اللہ بول رہا ہوں۔ جی عنایت اللہ، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے سر، الحمدللہ۔ آپ کو مبارک ہو، آج سالگرہ ریڈیو کی ہے۔ جی ریڈیو، اور ریڈیو ہمارے لیے ٹیچر کا کام کرتا ہے، جیسے ٹیچر پڑھاتا ہے بچوں کو، تو ہم لوگوں کو بھی ایسے ریڈیو تعلیم دیتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ ہاں سر، اور آپ کو اللہ تعالیٰ حیاتی دے، آمین۔ پروگرام اور VIP پروگرام کر رہے ہو، بہت شکریہ۔ میری 53 سال عمر ہے، ویسے ماشاء میں اللہ، بہت عرصے سے یہ پروگرام میں سن رہا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو۔ اور ریڈیو سے ہمارے علاقے میں ایک ریڈیو کسی بابے نے لایا تھا پرانے وقت میں، تو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جا کے بولتے تھے کہ ڈبہ آیا ہوا ہے، اس میں آواز آتی ہے، اس میں آواز، ڈبے میں آواز آتی ہے، یہ آواز آتی ہے اور سنیں گے جا کے۔ ہاں واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو مختلف مثلاً پروگرام چلتے تھے، ہم جا کے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بچے جا کے بیٹھتے تھے۔ صحیح بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عافیت دے۔ بہت شکریہ عنایت صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت عرصے سے پروگرام سن رہا ہوں، لیکن کال میری نہیں لگ رہی تھی، آج لگی ہے۔ دیکھ لیں بس، آج لگ گئی نا، آج ریڈیو کا عالمی دن اور آپ کی کال بھی لگ گئی، واہ واہ کیا بات ہے، زبردست۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اور آتے ہیں اب ایک اور کالر کے پاس، دیکھتے کون ہے۔ اور ریڈیو واقعی پتہ ہے، ریڈیو ہمارے گھر میں بھی ریڈیو تھا، اتنا بڑا خوبصورت ریڈیو تھا، اور امی اس ریڈیو کا کور وغیرہ بنا کے بڑی لیس ویس لگا کے بڑا خوبصورت بنا کے، آگے سے کوئی کور ہوتا تھا، یوں اس کا پردہ اٹھتا تھا، یوں پردہ گراتے تھے، بڑے خوبصورت جو ہے وہ سائڈ پہ جو دیوار میں ریک بنا ہوا تھا، وہاں رکھا ہوتا ریڈیو، اور وہاں سے آن ہوتا تھا کون کے، اور ریڈیو پاکستان ہے، اور ریڈیو شروع ہو جاتا تھا۔ ایسے مختلف پروگرام آتے تھے، دن میں پروگرام آتے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، گانے آتے تھے، گانوں پہ بڑا گانے سن کے چلتے پھرتے ایکٹنگ کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، ریڈیو واقعی ایک ریڈیو ادارہ، ایسا ادارہ کہ جہاں سے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ریڈیو بولنے کے لیے، بولنے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، کھانے کے آداب، ادب، تمیز، احترام، یہ تمام چیزیں ریڈیو ہی سے بتائی جاتی تھی، ریڈیو ہی سے۔ مطلب آپ دیکھیں بچپن میں ریڈیو پاکستان سے یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں جو کہ ہم جن کو سن کے ہم وہیں سے سیکھتے تھے زیادہ۔ ہمیں گھر والے کہتے تھے یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو کیا ہے، اس کو سنو غور سے، اس پروگرام کو غور سے سنو، اس کو دیکھو، یہ کرو۔ پاکستان ٹیلی ویژن تھا، پھر آیا تو اس کو بھی دیکھنا شروع کیا، تو وہاں سے پروگرام، بچوں کے پروگرام آتے تھے، کبھی کچھ آ رہا کبھی کچھ آ رہا، اور بس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تو ایک بڑا پروگرام جو PTV سے بہت عرصے تک سوئی میں دھاگا ڈالنا سکھاتے تھے، تو وہ تو دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پہ اتنا وقت تھا کہ وہاں سے سوئی میں دھاگا ڈالنا، اور ٹریکٹر چلانا، اور ٹائر لگانا، اور یہ لگانا، یہ چیزیں ہمارے TV چینل سے آتی تھیں۔ مطلب اتنے بڑے چینل سے اتنا سارا ٹائم ہوتا تھا صرف یہی بتانے کا کہ یہ ٹریکٹر کیسے چلے گا۔ تو خیر بہرحال جی، اور وقت جو ہے 2:20 ہو چکے ہیں۔ آتے ایک اور کال کے پاس۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو ریڈیو کو عالمی دن مبارک ہو، بہت بہت آپ کو۔ ہاں بیٹے، میں نے کہا ریڈیو کو عالمی دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ میں بھی تمہیں یہی کہنے والی ہوں۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ، خوش رہیں آپ۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ خوشی کی بات ہے، اور ریڈیو کی قدر جو ہے وہ مجھے پتا ہے۔ میں آج بھی ریڈیو ہی پہ پروگرام سن رہی ہوں۔ صحیح بات ہے، بے شک بے شروع شک۔ سے میں ریڈیو ہی سنتی ہوں، اور یہ سمجھ لیجیے کہ میں بہت چھوٹی عمر تھی میری، میں ہر وقت ریڈیو کے آگے بیٹھی رہتی تھی، یعنی رات کو۔ واہ واہ کیا بات ہے، زبردست۔ سب گھر سو جاتا تھا، میں ریڈیو پہ سن رہی ہوں، شمیم اعجاز کی خبریں آتی تھی اس وقت۔ یہ سارے تاریخی نام ہیں ریڈیو پاکستان کے حوالے دیکھا جائے، بڑے تاریخی نام ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اس کے بغیر تو وہی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ بے شک بے شک، بہت اچھی بات کی آپ نے، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہو، سو بھی
बस कोशिश करें। बहुत मैंने कोशिश किया, मैं तो मेरे पास तो तुम्हारी तारीफ के अल्फाज नहीं होते हैं। नहीं, मुझे तारीफ, बस आपकी दुआएं चाहिए, तारीफ तो चाहिए भी नहीं। दुआएं तो बस हर वक्त बस देते हैं बस बस अपने बस बच्चे बस को। मैं दुआओं का मोहताज, दुआएं चाहिए होती, मुझे तारीफ नहीं चाहिए। तारीफ तो मैंने क्या करनी, मैं खुद जो कहता हूँ बस सीख रहा हूँ, तो मैं तुम सीख बहुत लूँगा बस। अनमोल हीरे हो, नहीं, जज़ाकल्लाह, आप कहती हो तो यकीनन होगा, हमारे बड़े जब कहें तो फिर यकीनन कुछ ना कुछ अनमोल होगा। हीरे हो भी तुम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आप खुश रह, और सलामत रहें। बहुत अच्छा शो चल रहा है। अच्छा, मेरी पसंद की गजल लगा दें, जी, कौन सी गजल सुननी उदास चाहिए? लोगों से प्यार करना। कोई तो सीखे, बिल्कुल लगाऊंगा मैं, बिल्कुल मौजूद है, मैं लगाऊंगा अभी मैं हाँ, इंशाल्लाह। वो ठीक है लगाना है। जी, बाकी बिल्कुल। जहाँ जहाँ मेरी आवाज आ रही है सबको ढेरों ढेर दुआएं और सलाम। थैंक यू, ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, खुश रह, तुम्हारे सलामत लिए रहे। बेइंतहा दुआ है। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, परवरदिगार हर परेशानी हर मुसीबत से दूर रखे। आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बस ये हाथ सलामत रहें जो हम हमारे लिए दुआएं करते रहें, बस अल्लाह ताला ने हाथों को सलामत रखे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये आंटी की बड़ी खूबसूरत दुआएं, अल्लाह ताला सलामत रखे आंटी आपको, बस ये हाथ सलामत रहें। बड़े कहते हैं बहुत बड़ा हमारा एहसास है, हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए। आते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह से आपको खुश रखे रब्बिल आलमीन। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक सन यू। 1965 से हम इस प्रोग्राम को रेडियो पाकिस्तान को सुन रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू रेडियो पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बाबा साईं अल्लाह खुश रखे, शोर बाबा अल्लाह। आमीन। बस दुआएं चाहिए, मैं तो दुआओं के लिए करता हूँ। अल्लाह ताला बस आप सबको सलामत रखे, आप सब मेरी दुआ करते रहें, बस यही मुझे चाहिए बस। बस थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुश रहें। बस आप सब यकीनन मेरे लिए बहुत अहमियत है, मेरे लिए आप सब की, क्योंकि मेरा सरमाया, मैं कहता हूँ कि मेरी फैमिली आप हैं ज़्यादा, मेरी फैमिली ज़्यादा आप लोग मेरे लिए। मैं आता हूँ यहाँ पर, आप सब की दुआएं मेरे साथ होती हैं। मैं इतने हादसों से गुजरा हूँ, मैं उसके बावजूद मैं बैठा हूँ, तो ये सब आप सबकी दुआओं से, वरना मेरे अमाल इतने अच्छे नहीं हैं। आप सबकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, और यही मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे लिए दुआ करते रहा करें। मैं हमेशा से आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। खुदा ना खास्ता ज़िंदगी देखें, ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए, अगले लम्हे में क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। मुझे, आपको, किसी को भी नहीं पता कि अगले लम्हे, आने वाले लम्हे में क्या होने वाला है। ये सिर्फ रब की ज़ात बेहतर जानती है, वही गैब का इल्म जानता है, और वही जानता है कि हमारे लिए उसने क्या लिखा है, या लौह कलम पर क्या लिखा गया है हमारे लिए, ये सिर्फ वो जानता है। तो बस मैं रहूँ ना रहूँ, आने वाले लम्हे में मैं हूँ ना हूँ, मगर मुझे आपकी दुआओं की हमेशा ज़रूरत रहेगी, मैं दुनिया में हूँ या ना हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। आते हैं एक और कॉलर के पास, देखते कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कैसे आप, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? मोहतरम शफी साहब, कैसी है तबीयत आपकी? अल्लाह सलामत रखे आपको। बस आपकी दुआ चाहिए जरदारी साहब, दुआ चाहिए आपकी। आप ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह आबाद रखे। जी मेरी थोड़ी देर पहले कॉल लगी भी थी और कट गई। अच्छा, कोई बात नहीं, चले, कभी कभी ऐसा भी होता है। रियल में सन 1965 से मैं सुन रहा हूँ रेडियो पाकिस्तान। और क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जैसे बंदे मतलब मुंसलिक हुए और उसमें 4 चांद लग गए और उसमें जान भर दी आप लोगों ने। जज़ाकल्लाह। ऐसे लगता है कि जैसे हम फेस टू फेस बैठ के आपको सुन रहे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। और इस तरह रोशनी डालते हैं आप हर बात में कि ऐसा लगता है जैसे हम शामिल हैं आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप शामिल हैं इसमें, कौन कहता है कि आप शामिल नहीं हैं? बिल्कुल शामिल हैं। तो ये प्रैक्टिकली तो बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह आपको आबाद रखे, सलामत रखे, आपकी मैनेजमेंट को। जज़ाकल्लाह भाई आपके सेहत के लिए दुआगू। आमीन। और अनवर पिताबी साहब और मीर हसन बिरोई साहब और बाकी एवरीबॉडी और आंटी, अल्लाह उनको आबाद रखे, सलामत रखे। हमारी जिंदगी अल्लाह उनको अता करे। आमीन आमीन आमीन, और जो बहनें हमारी सुनती हैं उनको सबको सलाम और बहुत सारा प्यार और दुआ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहे, सर सलामत रहे, बस इंशाल्लाह जिंदगी रहे। आमीन। भाइयों को अल्लाह निगहबान, एवरीबॉडी, ऑल फैमिली, हमारी FM 100 की उनको सलाम, दुआएं बहुत सारी।
جزاک اللہ، تھینک یو آمین اوکے، خدا حافظ. جی جناب بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کا. آپ سب کی محبتیں یقیناً ساتھ ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور محبتیں آپس میں بانٹتے رہنے چاہیے. بھلا کرو بھلا ہوگا، بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا. ایک دوسرے کے لیے بیٹھے ہو کچھ نہیں، آپ ایک دوسرے کے لیے آپ دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی دعائیں کرنا تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. جب ہم دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں، دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں، دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے فلاح چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. یہ بھی ایک ایسا کام ہے، ایسی نیکی ہے جو بیٹھے بیٹھے آپ کر جائیں. وہ انویسٹمنٹ ہے جو آپ کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا آپ کا، کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا آپ کا، مگر کہتے ہیں کہ وہ کہ رنگ چوکھے کا چوکھا، نہ ہدی لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھے کا چوکھا. تو کیا بات ہے سر، ایسی کیا بات ہے کہ انویسٹمنٹ، ایسی انویسٹمنٹ جو خرچ بھی کچھ نہیں ہو رہا مگر پروفٹ کئی 100 گنا زیادہ مل رہا آپ کو. تو جناب یوں کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ چل ہی رہا ہمارا، اور اب آتے ہیں ذرا ہم اس سے ایک خوبصورت سے کلام کی جانب. اور یہ کلام جو میں شامل کرنے لگا ہوں ابھی، یہ کلام ہے جان ایلیا صاحب کا. کیا کہتے ہیں جان صاحب کا اپنا ہی انداز تھا، ایک بڑا خوبصورت انداز جان صاحب کا. اور جان صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب ان کا خوبصورت کلام ہو تو کیا خوبصورت کلام ہوگا. اے کوئے یار تیرے زمانے گزر گئے، اے کوئے یار تیرے زمانے گزر گئے، جو اپنے گھر سے آئے تھے، جو اپنے گھر سے آئے تھے وہ اپنے گھر گئے. اے کوئے یار تیرے زمانے گزر گئے، جو اپنے گھر سے آئے تھے وہ اپنے گھر گئے. اب کون زخم و زہر سے رکھے گا سلسلہ، اب کون زخم و زہر سے رکھے گا سلسلہ. جینے کی اب ہوس ہے، جینے کی اب ہوس ہے، ہم تو مر گئے. جینے کی اب ہوس ہے ہمیں، ہم تو مر گئے. اب کیا کہوں کہ سارا محلہ ہے شرمسار، اب کیا کہوں کہ سارا محلہ ہے شرمسار. میں ہوں عذاب میں کہ میرے زخم بھر گئے، میں ہوں عذاب میں کہ میرے زخم بھر گئے. ہم نے بھی زندگی کو تماشا بنا دیا، ہم نے بھی زندگی کو تماشا بنا دیا. اس سے گزر گئے تو کبھی خود سے گزر گئے، اس سے گزر گئے تو کبھی خود سے گزر گئے. تھا رن بھی زندگی کا عجب طرف ماجرا، تھا رن بھی زندگی کا عجب طرف ماجرا. یعنی اٹھے تو پاؤں مگر جون سر گئے، یعنی اٹھے تو پاؤں مگر جون سر گئے. اب کیا کہوں کہ سارا محلہ ہے شرمسار، میں ہوں عذاب میں کہ میرے زخم بھر گئے. اے کوئے یار تیرے زمانے گزر گئے، اے کوئے یار تیرے زمانے گزر گئے. جو اپنے گھر سے آئے تھے وہ اپنے گھر گئے. اب کون زخم و زہر سے رکھے گا سلسلہ، اب کون زخم و زہر سے رکھے گا سلسلہ. جینے کی اب ہوس ہے ہمیں، ہم تو مر گئے. میرے لہو میں اتر گیا کیسے. جی جناب یہ زہر میرے لہو میں اتر گیا کیسے، میں ہوش میں تھا تو پھر اس میں مر گیا کیسے. خان صاحب کی خوبصورت آواز، کامل چند پوری کا کلام تھا یہ، کیا کلاسک. اس کے بعد آتے کچھ آپ کے کمنٹس کی جانب بھی آ جاتے ہیں. اور جناب عمر ریاض صاحب کا میسیج ہے مانچسٹر یو کے سے. شوبی بھائی یو ہیو اے گریٹ وائس، تھینک یو سر، جزاک اللہ. ہے نہیں آپ کی تعریف کا پھر بھی شکریہ، بہت شکریہ. اور مائی سونی کیسٹ ڈیک ان پاکستان از vintage electronic now. Keep doing this great show. Thank you very much جی. We love your background music too. Thank you جزاک اللہ. یہ بیک گراؤنڈ میوزک بھی میرا لایا ہوا میوزک ہے. یہ جب پروگرام شروع کیا میں نے تو اس سے پہلے میرا جانا ہوا تھا سنگاپور کی طرف، اور وہاں سے بیک گراؤنڈ میوزک بس جو ملا بہت ڈھونڈتا رہا، کیونکہ ایک میں اس درمیان میں گیا تھا، ایک ہم کچھ ہمارا بینڈ تھا تو ہم نے کچھ اسٹیج شو، میوزیکل شو کے لیے ہم لوگ گئے تھے سنگاپور. تو وہاں سے ایک مل گیا
تو وہ لے کر آئے. تو اس کے بعد سے دنیا جہان ڈھونڈتی رہی مگر ملا نہیں. اور یہ وہ اس وقت سے یہ بیک گراؤنڈ میوزک آج تک میں اس بیک گراؤنڈ میوزک کو میں کوئی بھی پروگرام کر لوں مگر بیک گراؤنڈ میوزک آپ نے دیکھا ہوگا میں یہ میوزک نائٹ شو میں اس میوزک سے میں نہیں ہٹتا کبھی بھی. اور اس میوزک کے بغیر پتہ نہیں کیوں مجھ سے پروگرام ہوتا بھی نہیں ہے. مطلب میں اس میوزک کے جیسی میوزک پلے ہوتا ہے میں اپنے آپ کو ذرا چاق چوبند فیل کرتا ہوں. مطلب وارم اپ کرتا ہے مجھے یہ میوزک. تو یہ میوزک بس بڑی یادیں اس سے وابستہ ہے میری. خیر بہرحال جی بہت شکریہ آپ کا عمر صاحب. تھینک یو جزاک اللہ. بس آپ کی دعائیں ہونی چاہیے آپ کی محبت ہونی چاہیے. اور جناب ڈاکٹر آصف محمود کیا کہتے ہیں جناب اگر بھائی جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنوا دیں تو عابدہ پروین صاحبہ کی آواز میں. تو شکریہ. میں دیکھیں جی ابھی تو غزلیں بہت ساری غزلیں ہیں اصل میں اور بہت ہے اصل میں غزلیں آپ کو پتہ کہ مختصر بھی نہیں ہے طویلتی پہ غزلیں ہوتی ہیں. تو اب تھوڑا سا یہ ہے بہرحال. اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو میں آج جو پروگرام کر رہا ہوں میں اس کو غزل ٹائم کو کل بھی امید ہے کہ کل بھی اسی کو کنٹینیو کروں گا. ابھی کنفرم نہیں ہے مگر میں سوچ رہا ہوں کہ کل بھی غزل ٹائم ہی کروں گا میں کیونکہ میرا دل آج نہیں بھرا ابھی تک. تو خیر جی آتے ہیں لائیو کال کی جانب اور بات کرتے ہیں آپ سے. دیکھتے کون ہمارے ساتھ کیونکہ بات ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ریڈیو کے عالمی دن کے موقع پر ریڈیو کے حوالے سے. تو آپ کی فیلنگ کیا ہے آپ ریڈیو کو کس نظر دیکھتے ہیں کیا افادیت ہے آپ کی نظر میں آپ کب سننا شروع کیا کیسے سننا شروع کیا. آتے ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم. ابھی سے چلے گئے میں نے تو اتنا کوئی گہرا سوال بھی نہیں کیا آپ سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ندیم. جی ندیم کیسے ہو خیریت صاحب ٹھیک ہے خیریت سے. اللہ کا شکر ہے. گڈ ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے بخیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ خوش رہیں سلامت رہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. کیا کہتے ہیں ریڈیو کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو ریڈیو آپ نے کب شروع کیا سننا کیوں سننا شروع کیا کیوں ریڈیو سنتے ہیں. اچھا بہت چھوٹا تھا وہ ایک میرے بڑے بھائی سنتے تھے عالمی اسپورٹ راؤنڈ اپ 10 بجے آتا تھا. تو بس ایک تو وہ لگاوٹ کی وجہ تھی اور ایک دفعہ کہیں پڑھا تھا کہ جب پاکستان جب پارٹیشن ہو گئی اور بن گیا تو جب پہلا جملہ آیا یہ ریڈیو پاکستان ہے اور ان صاحب کا نام بھول گیا جنہوں نے آزادی کی نوید سنائی تھی. ایک وہ چیز مجھے پسند تھی. پھر جب ریڈیو کو زلفی صاحب شاہ صاحب ذوالفقار شاہ صاحب جب ان کو برے صغیر میں اس پہ کام کیا اور ریڈیو اسٹیشن بنایا مختلف وہ سب برے صغیر پاک و ہند ایک تھے. تو ایک بک میرے پاس کہیں رکھی ہے کبھی کبھار پڑھتا ہوں تو اس وجہ سے بات اچھا لگتا تھا وہ کہ کس طرح سے کن حالات میں انہوں نے یہ ریڈیو کی سروسز شروع کی اور پورے پاکستان میں مختلف اسٹیشن پہ جا کے تو وہ بس لگاوٹ تو ہے ہی. پھر ریڈیو پہلے ریڈیو صحیح. چلے ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھا. تو FM 100 کب سے سننا شروع کیا. ہلو 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 میں کم لائن ڈراپ ہوگی ندیم کی. کوئی بات نہیں ندیم انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں آپ سے. دیکھتے کون ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو 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 ابھی دیکھتے کون ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب شفیع صاحب. جی جناب کیسے خیریت سے. اللہ کا شکر کی. ایک تو یہ ہے کہ ریڈیو کا آج عالمی دن ہے. جی جی بالکل. ایک ریڈیو ہوتا تھا اس کے بارے میں عنایت صاحب بھٹی نے بولا تھا جھوٹ بولنی ہے جھوٹی ہے آکاشوانی ہے. آکاشوانی ہے. 1970 یاد ہے تو کیا بات ہے. میں مادری زبان گل کرنا زیادہ پسند کرنا. نہیں کوئی گل نہیں تسی گل کرو پنجابی چ گل کرو. ریڈیو آکاشوانی اپنی زبان سے گل کرنا مزہ ہے نا. ہاں کی گل منہ بھی کرنا پیندا ہے. ہاں کرنا پیندا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. صحیح کیا تسی صحیح کیا. کوئی گل نہیں کوئی زبان کی گل ہی کیا ہے. ہاں ساری زبانیں اپنی خیریت ہے الحمدللہ. میں ٹھیک ٹھاک ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. سکتے ہو اگر ہو سکے تھے
جی جی جھوٹ بولنی جھوٹی آکاشوانی. ہاں وہ صحیح بات ہے. وہ اب یہ ریڈیو آکاشوانی ہے, وہ کیا جھوٹ ہے, خام کا جھوٹ ہے کہ ریڈیو آکاشوانی ہے. ریڈیو کی اناج سر بچے نے گایا تھی ہاں تاج ملتانی میں. ہاں میرے خیال تاج ملتانی شاید میں ہونے میرے لبنا پائے گا میرے خیال, ممکن نہیں ہے. میں بارہ میں دیکھنا میں ٹھیک ہے. اچھا آج فیض احمد فیض کی برسی ہے. جی جی خون کے دبے گزر گئے کتنی برساتوں کے بعد. ہم کٹھے اجنبی اتنے مداراتوں ان کی غزل سنا دیو. چلے وہ سنا دیتے ہیں آپ کو, کیا یاد کریں گے سر. تھینک یو جزاک اللہ. تہران میں عبداللہ غالب دی ہمیں پیدائش ہے تو ہم دستے ہیں. جی جی تہران میں کوئی عبداللہ غالب میں یاد کریں گے. ہاں بالکل بالکل. چلے جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا. تھینک یو جی جزاک اللہ. تھینک یو بڑی مہربانی. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. سونے نہیں گل کر لیجیے. ہاں کی گل ہے بابا جی. سونے ہو. ارے جزاک اللہ. بس تسی کہہ رہے پھر میں سونا ہی ہوا تسی ویکھ نہیں سکتا. کوئی فیس بک نہیں ہے. نہیں کوئی گل نہیں. تسی کہہ رہے میں تسی جدو تسی کہہ رہی ہے کہ میں سونا سر, میں سونا بالکل سونا. بڑی مہربانی. تھینک یو جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی جناب واقعی خوبصورت, یہ تو خوبصورت باتیں جو واقعی کہیں اور سننے کو نہیں ملتی ہمیں. واقعی میں بتا رہا ہوں, میں یہ ایسی خوبصورت باتیں, خوبصورت لوگ کہاں ملتے ہیں سننے کو, نہیں ملتے. آتے ہیں ایک اور کال کے بعد, دیکھتے کون. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو سر, خیریت سے؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعا چاہیے. آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ بس میں تمام لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ دنیا ایک امتحان ہے سر. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں عقل مند بندہ وہ ہے جو اچھا کام کرے اور اللہ کو راضی کرے اور اسی دنیا سے جائے کہ آپ سمجھے کہ یہ بندہ امتحان میں پاس ہو گیا. بے شک. باقی تو ٹھیک ہے, وہ تو اپنا مطلب ایک جیسے ہر انسان کے ساتھ ایک مطلب ایک ضروریات ہے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن سب سے خوش قسمت بندہ وہ ہے کہ وہ آخرت کے لیے سوچے اور اپنا آخرت بنائے. بالکل اچھی بات ہے, بہت اچھی بات کی. یہاں رہ کر ہم اپنی انویسٹمنٹ وہاں کے لیے جمع کر سکتے ہیں نا, ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے, تو بالکل بہت اچھی بات ہے. ہم نے ایک اور طارق جمیل سے کال سنا تھا, طارق جمیل صاحب کا. جی اس نے فرمایا کہ صفر ایک ایسا حصہ ہے کہ جس ہندسی میں آپ اس کو ضرب دے دو تو جواب اس کا 0 آئے گا. تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے, لیکن جب موت آئے گا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں, کوئی شک. بہتر ہے کہ بھائیو اللہ راضی کرو, اللہ سے غافل نہ ہو. بے شک چھوٹے چھوٹے کام آپ لوگوں کی ضروریات بھی ضرور ہے, لیکن اپنا دل اور دماغ اللہ کی طرف رکھو کہ میں نے ایک دن اسی دنیا سے جانا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. بے شک بہت اچھی بات کی, بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ, آپ کو جزاک خیر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر ایک کتا بھی سمندر کے کنارے میں اگر پانی کی وجہ سے پیاس سے مر گیا تو میں قیامت کے دن اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کو سامنے کیسا دکھاؤں گا. کیا بات ہے واقعی, بے شک کیا بات کی ہے. ہم سب کو ایسا اللہ تعالیٰ سے اتنا خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا ہے. بے شک وہ تو جانا, سب نے جانا. بے شک بہت اچھی بات. ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نقش قدم پر اپنا زندگی گزارے تاکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی کامیاب. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی محبت کا, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے, خوش رہیں. بہت اچھی بات کی یقیناً. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یقیناً ہم آئیں یہاں پر, ہم کچھ ایسا کر لیں کہ جس سے ہم اپنا آگے کی انویسٹمنٹ تو کر لیں کم از کم. یہاں تو جو ہم جیسے گزار ہی رہے سب کچھ ہے, مگر بات ہے کہ کچھ ہمیں وہاں کے لیے بھی جمع کرنا ہے. بیسکلی تو ہم یہ سفر ہے نا, ہم سفر کہتے ہیں. جب سفر پہ کسی کہتے ہیں یہاں سے یار ہم نے لاہور جانا ہے ایک ہفتے کے لیے, تو کتنی ایک ہفتے کے لیے چیزیں تیار کر کے, یار یہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو, یہ بھی چاہیے سامان, وہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ سب چیزیں چاہیے. کیونکہ ہم جا رہے ہیں جی ایک ہفتہ 10 دنوں میں ہو سکتا ہے 10 دن لگ جائیں, ہو سکتا ہے 15 دن لگ جائیں. تو یہ اور وہ تو ایسا سفر ہے کہ بس جب جائیں گے تو وہاں تو پھر مستقل رہنا, تو کچھ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اپنے لیے جمع کرنا ہے, اپنا سفر جو سفر آخرت جس کو کہتے ہیں اس کو بہتر کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے حق میں سب میں بہتر کرے. بس اپنے عمل کو اچھا رکھیں, اپنی نیت کو اچھا رکھیں, اپنی سوچ کو اچھا رکھیں, دل کو صاف رکھیں. وہ کہتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں دلا میں رب رہتا, تو دل کو صاف کر کے چلو نا. پھر
दिलांच के बोक्स ना रखो, दिलों में कोई किसी के लिए कोई किना ना हो, कोई बोक्स ना हो, कोई गलत ना हो, तो साफ़ रहेगा तो सब कुछ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में बेहतर करे। और जनाब आबिद मेहर साहब क्या कहते हैं, शोभी भाई आपका गुनगुनाने पर अब कोई पाबंदी नहीं है, आप भी बेफिक्र होकर गुनगुना सकते हैं, पैमरा की तरफ से इजाज़त है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, आपने इजाज़त ले दी मुझे पैमरा की तरफ से, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और इसके बाद कहते हैं कि ये मैसेज प्यारी आंटी को सलाम और दुआ के लिए है और अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे, आमीन। और हमारे साथ इसी तरह आपके शो में पार्टिसिपेट करती रहें, आमीन। आंटी को कॉल से बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्यारी हैं, जज़ाकल्लाह, बहुत सारी, अल्लाह ताला सलामत रखे आंटी आपको, हम सब की बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला। बस मैं तो कहता हूँ ये हाथ, जिन हाथों से आप दुआ करती हैं हमारे लिए, जिन खूबसूरत आवाज़ से, अल्लाह ताला बस ये सब सलामत रखे, हमारे लिए दुआ करती रहे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और अब यूँ करते हैं कि आते हैं ज़रा हम ये नैर नूर की आवाज़ को शामिल करते हैं कि ठहरे जब इतनी मदारातों के बाद फैज़ अहमद फैज़ का कलाम। और वक्त मुख्तसर है। अलीमुद्दीन साहब को मैसेज है, कहते हैं मोहतरम अजमल ख़ान शोभी भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने मेरे SMS को प्रोग्राम में शामिल किया, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं रेडियो डे पर यही बोलूँगा कि रेडियो एक बेहतरीन साथी है और बेशक मैं आपका बहुत ही ओल्ड फ़ैन हूँ और अल्लाह पाक ज़िंदगी भर खुशहाल और सेहतियाब रखे, सदा सलामत रहें, आमीन। दुआ गो अलीमुद्दीन खान यूसुफ ज़ई फेडरल BDS। बहुत शुक्रिया अलीमुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और आपका SMS आया, मुझे प्रोग्राम में शामिल करना था, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। आप सबकी मोहब्बतें मेरे साथ होती हैं, मैं ये सारे मैसेजेस या आपके कमेंट्स से शामिल करते कि आप मेरा शुक्रिया अदा करते रहें, कि सब आएँ और शुक्रिया अदा करते रहिए। शुक्रिया आपने मैसेज की शामिल किया, शुक्रिया आपने कमेंट्स, बिल्कुल नहीं आपने मैसेज किया, बल्कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप वक्त निकाल के मेरे साथ होते हैं, मेरे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, मेरे साथ मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, प्रोग्राम में वक्त देते हैं, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, ना कि आप मेरे शुक्रगुज़ार हो। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। और अब यूँ करते हैं, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, हम इससे पहले कि आगे बढ़े हम शामिल कर लेते हैं ग़ुलाम अली ख़ान साहब की आवाज़ को, खूबसूरत सी गज़ल है, करते हैं मोहब्बत सभी मगर हर दिल को सिला कब मिलता है, आती है बहार गुलशन में हर फूल मगर कब खिलता है। ये शामिल करते हैं थोड़ी सी और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, और ये हमारे प्रोग्राम की लास्ट गज़ल और खूबसूरत सी आवाज़ उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब की। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, आपसे मुलाकात होगी कल। और उससे पहले जाते जाते अनवर पताफ़ी का मैसेज है, भाई अनवर पताफ़ी शुक्रिया, 1977 में तुम सलामत रहो, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। बिल्कुल फ़िल्मी गज़ल थी, मगर ये फ़िल्मी गज़ल जो मैंने सुनाई ये फ़िल्मी नहीं थी, ये प्राइवेट प्रोग्राम की गज़ल थी। फ़िल्मी गज़ल तो छोटी है, 3-4 मिनट की गज़ल थी वो। तो खैर बहरहाल जी, आबिद मेहर साहब कहते हैं, शोभे भाई ये खिताब गुल कहाँ रह गया, दही लेने तुम्हें भेजा था और अब तक नहीं आया। खैर कोई बात नहीं सर, रमज़ान की ट्रांसमिशन का अभी से इंतज़ार शुरू हो गया है और आपकी सोबत में रमज़ान का मज़ा दोबारा होता है। नाइस शो, ग्रेट गज़लें, ऑसम होस्टिंग, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बस जी इंतज़ार हमें भी है रमज़ान मुबारक का, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बस आपको हमें ज़िंदगी दे और बस थोड़ा सा वक्त लग गया रमज़ान शरीफ तक, अल्लाह ताला सबको खैरियत से उस ये रमज़ान दिखाए। तो इंशाअल्लाह रमज़ान की ट्रांसमिशन में ज़रूर आपसे मुलाकात रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहब्बत ज़िंदगी दी, कि वो सारे ज़िंदगी के मेले की बात है, ज़िंदगी के मेले में दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस ना होंगे, तो ये सारी ज़िंदगी की बातें हैं। तो जनाब जाते जाते ये मैसेज है अशफल साहब का, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, इज़्ज़त माब अजमल ख़ान शोभी साहब, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी तो जाता नहीं कोई। क्या बात है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद कहते हैं FM 100 पाकिस्तान और तमाम सुनने वालों के लिए करोड़ों दुआएं हैं। खामोश इंसान खामोश पानी की तरह गहरी होती है, बेशक बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया। हलीमा ख़ान कहती हैं जनाब सलाम भी सब करते हैं और जवाब कब किसी को मिलता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, मोहब्बत का
ये सिला ये मिलता है। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और इसके साथ ही अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी आप सबकी दुआओं से। तो आपसे कल होगी मुलाकात रात 1 बजे इसी जगह इस स्टूडियो